نہ ہو ان کا، تو ایسے کراس لگایا ہوا تھا، تالے لگائے ہوئے تھے، یعنی کہ اس کی بیماری سمجھ نہیں آتی تھی. تو اس کو جو چھوڑ کے گیا اس کے بعد کسی نے خبر نہیں لی ہے. اچھا وہ بندہ کیا کرتا تھا کہ جب وہ سورہ رحمان وہ لگاتے تھے نا، تو اس کی پوری سارا ٹائم نا اس کے کیڑے نکلتے تھے، اس کے ناک سے، اس کے منہ سے، ہر. السلام علیکم پاپا. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ. اچھا پاپا، کیا آج وہی پازیٹیو اور نیگیٹو افیکٹس آن آور لائف آپ نے جو لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا اسی کا پارٹ 2 ہے بیسیکلی، آپ اسی کو ریلیٹ کر کے سٹارٹ کریں گے؟ چلیں جی شروع ہو جائیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا آج جس ٹاپک کو ہم چھو رہے ہیں نا، وہ منفی سوچ کے اندر جو ہے وہ آخری حد جو ہے کہاں وہ عبور کرتا ہے، جس کو ریڈ لائن کہتے ہیں. یعنی وہ انسانی زندگی کے لیے، آخرت کے لیے کیا اس کا بنتا ہے، اس کا رزلٹ کیا آتا ہے، اور دنیا کے لحاظ سے کیا اس کے اندر رزلٹ آتے ہیں. یہ اس پر ہم آج انشاءاللہ قرآن و حدیث کے مطابق ہم اس پہ ڈسکس کریں گے، تو اس ہائی لائٹ کریں گے. منفی سوچ کی آخری حد کیا ہے؟ وہ جادو کے ذریعے سے اپنے دشمن کو تباہ کرنے کی ہر قسم کی چارہ جوئی کرے گا. وہ تمام حرام کے طریقے بھی اپنائے گا. یہ چھپا ہوا دشمن ہے، یہ پردے کے پیچھے دشمن ہے، وہ ظاہر نہیں ہوتا. اور اس کو پانا بھی، اس کو معلوم کرنا بھی بہت مشکل بات ہے. بالکل. تو اس میں ہم قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ ترجمہ: لوگوں نے اتباع اس کا جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، لیکن شیاطین جو پڑھتے تھے وہ لوگوں کو سکھلاتے تھے جادو. وہ شیاطین پیروی کرتے تھے 2 فرشتے بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت. پر نہیں وہ دونوں فرشتے سکھلاتے تھے، جدائی ڈال دیتے تھے میاں بیوی میں، اور اس میں کوئی نفع نہیں تھا، نقصان ہی نقصان تھا. جس نے خریدا اس جادو کو نہ ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ. کاش وہ جانتے کہ اس کا انجام کتنا برا ہے. بالکل یہ قرآن مجید فرما رہا ہے. بالکل. سورۃ بقرہ سے علم ہوتا ہے کہ جادو کا علم حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا. اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو، ہاروت اور ماروت کو، کسی امتحان کی وجہ سے بابل شہر میں ایک خوفناک اور خطرناک اور ایک تاریک کنویں میں الٹا لٹکا دیا تھا. ہاں. یہ قیامت تک کے لیے وہ شیاطین جن ان سے علم سیکھتے تھے وہ آگے انسانوں تک پہنچاتے تھے، لیکن اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ایک شرط تھی. جب تک وہ کافر ہونے کا اعلان کرتا تو اس کو علم حاصل ہو جاتا. یعنی وہ قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ وہ جب اس کے پاس جاتے تھے، پہلے شیاطین جاتے تھے اس کنویں کے پاس، ان کو پتا چلا نا کہ یہ علم ہے، یہاں سے علم ملتا ہے. پاپا پہلے نہیں لٹکایا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے وہاں جا کے اللہ تعالیٰ نے ایز اے ٹیسٹ ان کو بھیجا. کہتے یہ انسان جو کرتے ہیں اس میں کون سی بڑی بات ہے، آپ ہمیں بنا کے اللہ پاک نے کہا چلو ٹھیک ہے، ان دونوں کو بنا کے بھیجا. انہوں نے سارے وہ گناہ کیے جو انسان کرتے ہیں، یعنی کہ ایکسٹریم کر دی ہر گناہ کی. پھر اللہ نے سزا کے طور پہ ان کو الٹا لٹکا دیا، اور ان کو وہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوا تھا. پھر وہ لوگ ان کے پاس جنات اور چیزیں، اور وہ جو لوگ بھی کالا علم کے لیے کرتے تھے وہ پہلے ان کو منع کرتے تھے کیونکہ وہ فرشتے تھے.
اور اللہ نے ان کو پنش کر دیا ہوا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ مت کرو، مگر جب وہ اگلا بندہ کہتا تھا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا آخرت سے مجھے کوئی فرق ان نہیں کو پڑتا. اصل میں یہ پتا چل گیا تھا کہ بھی جہنم کتنی بری جگہ ہے، کتنا سخت عذاب ہوگا. تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ بھی کب تم جہنم میں تمہیں جلانے کا قیامت کے روز جلانے کا ہوگا یا تم نے اس دنیا میں اس کا لینا ہے، بدلہ لینا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ جو ہم نے گناہ کیا نا اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں دے دو، آخرت میں ہمیں نہ مطلب جہنم میں نہ ڈالنا. یعنی اس لحاظ سے یہ تعبیرات مفسرین بیان ہاں کرتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے بہرحال مطلب ایک بہت بڑا امتحان تھا. تو یہ پھر وہاں سے ان کو جو اللہ نے علم جادو کا عطا کیا تو ساری دنیا کے علم عطا، علم بے شمار علم ہے. جیسے عطا نہیں کیا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ بھی آپ اس دنیا میں سب سے بڑا عالم ہیں. انہوں نے کہا ہاں، فرمایا کہ بھی سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر خضر علیہ السلام کی طرف کہا کہ نہیں، میں نے اللہ کو علم کو تقسیم کیا ہے، مختلف علم ہے. تو یہ بھی ایک جادو کا علم تھا ان کے پاس. تو جب وہ آتے تھے ان کے پاس تو شیاطین کو بھی کہتے تھے کہ تم کفر کا اعلان کرو، کیونکہ اس کے اندر یہ انکار کرو گے، کفر کرو گے تو پھر تمہیں یہ علم میں دوں گا. تو وہ کفر کرتے تھے. پھر وہ آگے جا کر بھی وہ لوگوں میں جب تقسیم کرتے تھے، علم دیتے تھے، تو انہوں کے یہ شرط تھی کہ جب تک وہ خود اعلان نہیں کرتا، کفر کا اعلان نہیں کرتا، اس وقت تک اس کو جادو کا علم نہ دیا جائے. یعنی یہ ابتدا اس سے ہوتی ہے. پاپا میں سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. یہ بھی اب اس بات کو کافی عرصہ ہو گیا، 4-5 سال پرانی بات ہے کہ ایجپٹ میں ایک بندہ تھا، پتہ نہیں وہ مر گیا یا پکڑا گیا، کیا ہوا. جب وہ مر گیا یا مجھے نہیں، اب پوری سٹوری مجھے یاد نہیں کیونکہ 5-6 سال پرانی بات ہے یہ. تو جب وہ ہو گیا تو اس کے گھر سے اتنی چیزیں ملی تو لوگوں کو چلا وہ بلیک میجک کرتا تھا. وہ کیا کرتا تھا پاپا، آپ سوچیں کہ چھوٹے چھوٹے کچھوے لے کے اور بالکل چھوٹے ٹرٹل ہیں، ان کے ساتھ ایک تصویر اس کے پاؤں کے ساتھ لگائی ہوئی کسی کی، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے الموت، اپنی جو بھی اس کی لینگویج تھی اس میں اس نے ڈیفرنٹ لینگویج میں اس نے لکھا ہوا تھا. یعنی کہ وہ کچھوے کی چال سے چلتا ہوا بیمار ہو کے وہ بندہ ان دا اینڈ مر جائے. ٹھیک ہے. اور میاں بیوی کی تصویر کو ایسے کاٹ کے بیچ میں سٹیپلر کی ایسے پنس لگا کے پھر اس کے بعد دونوں کو الگ جدائی کا یعنی کہ عمل کرنے کے لیے اس نے اسپیشلی وہاں اس کے اوپر کروایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس نے چھوٹے بچوں کو، لوگوں کے اوپر اس کے اوپر الموت لکھا ہوا تھا. یعنی کہ اور ایک تو باقاعدہ ڈاگ کا منہ تھا پاپا، ڈاگ کا منہ ایک پولیتھین بیگ میں بند تھا، اس کے ساتھ ایک بندے کی تصویر اٹیچ تھی اور اس پہ ٹرانسلیشن انہوں نے کی ہوئی تھی کہ اس بندے کے ساتھ اس نے ایسی مطلب ڈاگ کا کوئی بلڈ لگا دیا تھا، کیا چیز کر دی تھی کہ جس کے بعد وہ صرف بولتا تھا تو وہ لوگوں کے ساتھ صرف بکواس کرتا تھا. یعنی کہ صرف بلشٹ کرتا تھا کوئی، یعنی کہ کتا کیا کرتا ہے، بکواس ہی کرتا ہے نا، بھونکتا ہے، وہ اس طرح کرتا تھا. یعنی کہ اتنی چیزیں پکڑی گئیں خطرناک قسم کی. اور عورتوں کے اوپر کروایا ہوا تھا کہ بیبی نہ ہو ان کا، تو ایسے کراس لگایا ہوا تھا، تالے لگائے ہوئے تھے. یعنی کہ کیا یہ سمجھتے نہیں کہ ان کو کبھی موت آنی ہے؟ بیٹا میں نا میٹرک میں تھا، میں بتانا نہیں چاہتا لوگوں کو، سامعین کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ حقیقت ہے. تو وہ ایک فیملی تھی، تو نہیں نا، وہ فیملی تھی کہ وہ اس نے نا شادی کر لی، دوسری شادی کر لی. تو وہ میرے پاس نا وہ جو دوسری فیملی تھی نا دونوں، تو ان کو پتا تھا، یہ میں بچہ تھا 9th کلاس میں پڑھتا تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ جاؤ تم رات کو وہاں جاؤ. انہوں نے مجھے مطلب پیسے پوسے دیے، پیار کیا. انہوں نے کہا جا کے نا کچھ سرسوں کے بیج تھے، پتہ نہیں کیا کون سے بیج تھے، اب مجھے یاد نہیں. انہوں نے کہا کہ تم نے ان کے گھر جا کے ڈال دینا ہے. میں ان کے گھر گیا تو ان کے بچوں کے ساتھ میری دوستی تھی، تعلق بھی تھا، تو اس لحاظ سے ان کو محسوس نہیں ہوتا تھا. تو میں نے کہا چلو یہ کیا بات ہے، یہ بھی میرے ساتھ پیار کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، کوئی ہوگا وہ کوئی ایسا بات ہے، میرے ذہن میں نہیں تھا. تو میں نے 14 ایئرس کے تھے، مجھے تو پتا نہیں، بچپن تھا نا، بہت چھوٹے تھے، جب پتا اس نہیں ایج میں کیا پتا ہوتا ہے انسان کو. تو میں نے وہ وہاں پہ پھینک دیے رات کو جا کر، پھینک دیے. تو جناب نا وہ ان کے میاں بیوی کے اندر لڑائی شروع ہوئی. اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ بھی بڑا ہو کے
کہ یار یہ کیسے ہے. سارے نمازی تھے, دونوں ہی نمازی آدمی تھے, دونوں ہی گھرانے. اس طرح کے بے شمار زندگی میں واقعات ہیں, ان کی عکاسی نہیں کر سکتے, اچھا نہیں لگتا. تو اتنا یہ خطرناک مسئلہ ہے کہ یعنی آپ دیکھو نا, قرآن کا مطالعہ کرو, جو قرآن کا مطالعہ کرتے جاؤ گے تمہیں وہ ساری چیزیں جو نا ظاہر ہوتی جائیں گی, لیکن انسان کو پتہ نہیں ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا. میں آگے جا کے بتاؤں گا قرآن کے حوالے سے کہ ان لوگوں کے ساتھ ان کو سزا کیا ہوگی. یعنی لوگ ایک تو یہ ہے کہ بھی وہ اپنی اولاد سے یہ 2-3 افیکٹ ہوتے ہیں. ہاں جی. ایک تو یہ ان کو محسوس نہیں ہوتا, ہاں وہ کہیں گے وہ کہتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں. ہاں 2 چیزیں ایسے عمل ہیں, ایک جادو, ایک جو ہے بیک بیٹنگ, مطلب غیبت کرنا. تو یہ جو 2 عمل ہیں اس میں لذت بھی بڑی آتی ہے اور اس میں مزہ بھی آتا ہے کہ بھی بابا اس کے ساتھ اچھا ہو گیا. تو یہ اس میں نا اللہ نے اس میں دشمن شیطان نے دل کے اندر ایسے چیز ڈال دی. انسان خود نہ کر رہا ہو غیبت, دوسرا کو کر رہا تو اس کو سن کر بھی انسان محظوظ ہوتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں, ہم پاپا ہم سب انسان ہیں, بیک بائٹنگ تو ہم سب کرتے ہیں. ہاں مگر بیک بائٹنگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی انسان کا برا چاہ رہے ہیں, یہ بھی ایک قسم ہے. مگر کچھ لوگ بیک بائٹنگ کرتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا, اس کے ساتھ جو ہوا بہت اچھا ہوا, اس سے زیادہ ہونا چاہیے. اچھا پاپا میں سوری میں بیچ میں ہی آپ کو ایک اور بات بتاؤں. ایک بہت بڑے فزیشین ہے, مجھے نہیں پتا وہ کون سے سٹی میں ہوتے ہیں, انہوں نے واقعہ بتایا ادھر یوٹیوب پہ ہے, میں نے سنا پاپا اس بندے نے, انہوں نے بتایا کہ میں ایز اے پروفیسر ہے وہ کسی یونیورسٹی میں, میڈیکل کسی یونیورسٹی, مجھے نہیں پتا, مجھے کوئی اتنا لمبا چوڑا ان کا تعارف نہیں ہے, مگر مجھے پتا ہے کہ وہ کافی بڑے فزیشین ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ ایک بندہ آیا اور وہ بندہ اس کی بیماری سمجھ نہیں آتی تھی, تو اس کو جو چھوڑ کے گیا اس کے بعد کسی نے خبر نہیں لی ہے. اچھا وہ بندہ کیا کرتا تھا کہ جب وہ سورہ رحمان وہ لگاتے تھے نا, تو اس کی پوری سارا ٹائم نا اس کے کیڑے نکلتے تھے, اس کے ناک سے اس کے منہ سے ہر وقت کیڑے نکلتے تھے. ٹھیک ہے, استغفر اللہ. وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کی کیا ریزن ہے, اس کے منہ سے اتنے کیڑے نکلتے ہیں, ناک سے, مطلب ہماری سائنس وہاں پہ جواب دے چکی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جب سورہ رحمان لگاتے تھے, جب ہر ہاسپٹل میں تقریباً یہ روٹین ہے کہ سورہ رحمان لگاتے ہیں, تو وہ کیڑے بند ہو جاتے تھے. جو ہی سورہ رحمان ختم ہوتی تھی کیڑے پھر شروع ہو جاتے تھے. تو ایک دن ایک عورت آئی, تو اس نے کہا کہ آپ کون ہیں اس کی, اس نے کہا کہنے کو تو میں اس کی بیوی ہوں, تو مگر تو اس نے کہا کہ بیوی ہمیں بتائیں, یہ 1 مہینے سے یہاں پڑا ہے, اس کی یہ حالت ہے, یہ کیا چکر ہے, یہ کیا کام ایسا کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہے. وہ کہتی ہے کہ پہلی بات تو یہ میں کسی اور کی بیوی تھی, یہ بندہ کالا جادو کرتا ہے, میں کسی اور کی بیوی تھی, اس نے میرے شوہر سے مجھے چھڑوا کے میرے ساتھ شادی کر لی. ٹھیک ہے, میں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا, میں بھی بہت بڑی مجرم ہوں اس بات کی, میرا بہت اچھا شوہر تھا, اس نے ہم دونوں کے بیچ میں کسی کام آئی تھی اس کے پاس, اس نے جدائی کرا کے میرے ساتھ شادی کر لی. اور یہ لوگوں کی ساتھ جو تھا نا, لوگوں کے لیے کالے علم کرتا تھا, میاں بیوی میں جدائی ڈال دینا, لوگوں کے گھر خراب کرنا, کسی کا کچھ کرنا, کسی کا کچھ کرنا, اور غلط حرکتیں, یعنی کہ جو دنیا کی غلط حرکتیں ہیں ایسے سب کی, اور لوگوں کو برباد, مطلب خاندانوں کے خاندان اس نے برباد کر دیے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو کہتے کہ اب اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے کہ یہ اس نے کسی کے ساتھ کوئی ایسا عمل کیا تھا کہ وہ اس کی یہ حالت بددعا لگ گئی. تو اب قرآن کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں, پہلا بار کیا کرتے ہیں, میاں بیوی کی جدائی یعنی طلاق تک کی نوبت ہو جاتی ہے, اور آگے یہ بتایا گیا ہے کہ مزید اس علم کو کرنے سے نقصان ہی نقصان بالکل ہے. اور جس نے خریدا سے یہ مراد ہے کہ جس نے یہ رقم دے کر اس کافر سے خریدا, وہ بھی اس جرم کا برابر کا شریک ہوتا ہے. میں یہ لفظ الفاظ میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ قرآن کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں. یہ سورۃ بقرہ میں یہی آیا ہے بات. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کافر کون ہے, اس کو پہچان تو ہوگی تاکہ ہم اس سے بچ جائیں. اب یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ وہ کون سا آدمی ہے جو عمل کرتا ہے, اس کی کیا شناخت ہے, کچھ نہ کچھ شناخت ہونی چاہیے نا. تو اس کے قرآن کے حوالے سے میں نے یہ آپ کو بتا رہا ہوں. ان قرآن کی آیات کا ترجمہ اور تشریح جاننے کے بعد ہر مسلمان
اور نیک آدمی میں یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ کافر تو ہمیشہ عذاب جہنم میں رہے گا، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت بھی پڑے گی، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوگا۔ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرہ کا جائزہ لیں، آخر وہ کون سے عوامل ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہوئے یہ بڑی غلطی کر لیتے ہیں۔ باتیں معمولی سی ہیں، مثلا بچوں کی لڑائی، کسی عورت یا مرد نے گالی دے دی، جائیداد کے جھگڑے، کرسی کی جنگ، اقتدار کی کہ یہ مجھے ملنی چاہیے تھی، اس کمینے کو کیوں مل گئی، اور خاص طور پر جس کے پاس جنگی قوت نہ ہو وہ یہ طریقہ استعمال کرتا ہے۔ ہاں، پیچھے رہ کے وار کرتا ہے نا، یعنی کہ اب منہ پہ تو بہت میٹھا ہوئے گا، اب اس کے پاس طاقت نہیں ہے لڑنے کی، نہ کچہری کے وہ مقدمات، وہ مطلب یہ زیادہ وہ کرتے ہیں کہ جن کے پاس وہ چھپ کر کے یہ وار کرتے ہیں۔ کافر وہ بہروپیہ وہ کون ہے جس نے اسلامی لباس بھی پہنا ہوتا ہے؟ اب جو اصل بات ہے، شکل و شبات کے لحاظ سے وہ بڑا مومن لگتا ہے، کیونکہ اس کے اندر گفتگو کی اتنی مٹھاس ہوگی، ان کو اپنے ماں باپ سے زیادہ ہمدرد جانے گا۔ وہ جو باتیں گھروں میں عموماً ہوتی ہیں جن کو چھپانا اچھا اور مفید ہوتا ہے وہ بھی اس کو بتا دی جاتی ہے۔ یہ یعنی وہ اتنا اس کو کیموفلیج کر لیتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے نا وہ گھر کی ساری باتیں بتا دیتا ہے۔ اب اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کتنا امیر ہے، اس کے ویک پوائنٹ کیا ہے۔ ماہر نفسیات تو وہ پہلے ہی ہوتا ہے، اس کو اپنے جال میں ایسا پھنساتا ہے کہ گھر سے چوری کر کے مال و دولت دینا پڑے تو کر گزرتا ہے۔ پھر جس طرح کچہری میں مجرموں کی حاضریاں لگتی ہیں تو اس طرح اس کافر کی چوکھٹ پر حاضر رہتا ہے۔ اس طرح دین و دنیا سے اس کو فارغ کر دیتا ہے۔ یعنی وہ شخص جو ہے جو یہ جادو کرتا ہے وہ اس طرح ان کو اپنے ایسے چکمے دیتا رہتا ہے، اس کو ایسا کر لیتا ہے تو وہ جناب اس کو پاپا ایڈز آ تو رہے ہیں کہ شوہر آپ کے قدموں میں، اور آپ کا نہیں شوہر نہیں محبوب آپ کے قدموں میں، محبوب آپ کے قدموں میں اپنی پسند کا رشتہ کروا لیں، اور مطلب اس طرح کے ایڈز آ رہے ہوتے ہیں، بابا بنگالی بابا اور یہ سارے کیا ہیں؟ وہ زبان کے تو میٹھے ہی بنیں گے نا پھر۔ کافر اور مومن میں کس طرح فرق کریں گے؟ اب میں آپ کو جادو کرنے والے علم اور روحانی علم کرنے والوں میں فرق بیان کرتا ہوں۔ بالکل، قرآن میں سورۃ بقرہ میں یہی ہمیں سمجھایا گیا ہے، کافر جادوگر کے علم میں نقصان ہی نقصان ہے جی۔ اگر وہ آپ کو اپنے اس علم کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچانے، تباہ و برباد کرنے، ختم کرنے، جدائی ڈالنے والے کے لیے ترغیب دیتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے، یہ برملا کہتا ہے کہ فکر نہ کر، تیرا دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا، ککھ نہیں بچے گا۔ تو سمجھ لو منفی سوچ، بربادی کی سوچ، کفر کی سوچ ہے، اس سے ہر حالت میں بچنا چاہیے۔ اور جو مومن ہوگا اس سے منہ سے خیر کی بات ہوگی، اس کی خبیث بیماری سے بچانے کی روحانی علم سے کوشش کرے گا، بالکل خیر خائی اور ہمدردی کے جذبات ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کا نام لے کر یہ قرآنی آیات سے دم درود کرے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ان کے پاس جانا یا مشورہ کرنا خیر خائی ہے، بالکل ہے، خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ وہ بھی ایک حساب کے سرجن ہوتے ہیں، ان سے علاج کروانا کوئی حرج کی بات نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب منفی سوچ کی وجہ سے ایمان کی فکر اور فکر آخرت، جی، افسوس اس بات کا ہے جو خریدنے والا وہ بظاہر مسلمان ہے، نمازی ہے، حاجی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس عمل کو کرنے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ تیرا ایمان بھی چلا گیا۔ اور آخرت کے بارے میں قرآن سورۃ فرقان میں آتا ہے،
جو پہاڑ جیسے بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے تو اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے اور جہنم رسید کریں گے اور اس کو جہنم رسید کریں گے. تو اس میں یہ دیکھو کتنی بڑی وعید ہے جی کہ بھی جو اتنے بڑے اس نے نماز بھی پڑھی ہوگی، حج بھی کیے ہوں گے، سب کچھ کیا ہوگا، لیکن اس نے کسی اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو یا کسی کو بھی جو مقابلے میں آیا کوئی دوست کو اس نے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے. اس کالے علم کے جادو کے ذریعے لوگ سے. ایسے ہی کرتے ہیں. ہاں. کالا جادو تو کالا